برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ پورا سٹرکچر تو جیسے تیسے کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب باری تھی اس کے ونڈو پینل لگانے کی۔ انجینئرز کا خیال تھا کہ ونڈو پینل لگانے میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں، لہٰذا اس پر کسی کا دھیان ہی نہیں گیا، لیکن پھر وہی ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ دبئی کی کڑکڑاتی گرمی اور اوپر سے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ پر ونڈو پینل لگائے جانے تھے۔ ان کے لگانے سے برج خلیفہ کے اندر کا ٹمپریچر 100 ڈگری تک جا پہنچا۔ اتنے زیادہ ٹمپریچر میں کسی انسان کا بلڈنگ کے اندر داخل ہونا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ یہ مسئلہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اس مسئلے کی وجہ سے برج خلیفہ کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام روکنا پڑا۔ پورے 18 مہینوں تک کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پر تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مینجمنٹ اور انجینئر کے ڈوبتے خواب کو پانی مار کر جگا دیا۔ ہنجو اسٹوڈیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دبئی کی برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے اونچی عمارت ہے۔ 2716 فیٹ اونچی بادلوں کو پھاڑ کر نکلنے والی اس بلڈنگ پر $1.5 بلین یعنی 114 ارب روپے کا خرچہ آیا۔ صرف اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں، بلکہ یہ بلڈنگ انجینئرنگ کی ہسٹری کا سب سے عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور ورکر نے کس مشکل مرحلے سے گزر کر کمپلیٹ کیا، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مشکلات کا سلوشن نکالا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج تھا کنسٹرکشن ٹائم پر ہونا۔ اس بلڈنگ کو بنانے میں انجینئرز کو صرف 6 سالوں کا وقت دیا گیا، جس میں ان کو سارا کارنامہ انجام دینا تھا۔ ان 6 سالوں میں سے بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے میں ہی صرف 3 سال کا وقت ریکوائرڈ تھا۔ اگر 3 سال ڈیزائن بنانے میں لگ جاتے تو بقایا 3 سال میں بلڈنگ کا فزیکل سٹرکچر بنانا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بغیر ڈیزائن کے ہی سٹارٹ کر دی جائے۔ اس وجہ سے فروری 2004 میں کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ چیلنج نمبر 2، جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا تو ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ عام طور پر لمبی بلڈنگ کی بنیاد زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے، لیکن جس جگہ پر برج خلیفہ بننا تھا اس کے نیچے یا تو ریتیلے پتھر تھے یا چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر۔ تو پھر سوال یہ اٹھایا گیا کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ان کمزور پتھروں کی بنیاد پر کھڑی کی جائے گی، کیا یہ کمزور پتھر واقعی اتنا وزن اٹھا سکیں گے؟ اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کا استعمال کیا گیا اور وہ تھا فرکشن۔ کیونکہ برج خلیفہ کی بنیاد 192 اسٹیل پائلز کے اوپر رکھی گئی، جو 50 میٹر زمین کے اندر دسے ہوئے ہیں۔ پورے برج خلیفہ کا وزن صرف 1-2 نہیں، بلکہ پورے 192 اسٹیل پائلز کے اوپر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ چیلنج نمبر 3، برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے کنسٹرکشن کمپنی امار نے شکاگو میں ٹاپ لیول آرکیٹیکٹ فرم سے رابطہ کیا۔ یہ آرکیٹیکٹ فرم ماضی میں بھی اونچی بلڈنگ کا ڈیزائن تیار کر چکی ہے، لیکن دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا سٹرکچر ڈیزائن کرنا ان کے لیے بھی مشکل تھا اور ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کا چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسا سٹرکچر ڈیزائن کرنا تھا جو لاکھوں ٹن وزنی کنکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے اور جس کے فلور نیچرل لائٹ سے روشن ہوں اور وہ بلڈنگ بھی 160 منزلہ ہو۔ اس یونیک پرابلم کا سلوشن اس فرم نے دن رات کر کے نکال ہی لیا، اور وہ تھا بٹرس سٹرکچر، اور جو کہ دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ میں متعارف کروایا گیا۔ چیلنج نمبر 4، دوسری طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی، لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی ان کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مشکل تھی کہ جو کنکریٹ کا مکسچر یہ تیار کر کر اوپر بیچتے تھے وہ اوپر جاتے جاتے سوکھ جاتا تھا۔ اس چیلنج کا صرف ایک ہی سلوشن تھا، اور وہ تھا کنکریٹ سنکشن سسٹم، یعنی برج خلیفہ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک موٹے موٹے پائپس انسٹال کیے جائیں اور پائپ کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر کے فلور تک پہنچانا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کنکریٹ تو تھا نہیں، برج خلیفہ پر استعمال ہونے والے کنکریٹ کا وزن 1,00,000 ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے۔ لہٰذا اتنا زیادہ کنکریٹ پمپ کرنے کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور 3 پمپ منگوائے گئے، جن کی مدد سے یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا۔ کنسٹرکشن کے کام کو اب 3 سال گزر چکے تھے۔ برج خلیفہ کے 140 فلور کھڑے ہو چکے تھے اور بلڈنگ نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا ریکارڈ 140ویں فلور پر ہی توڑ دیا تھا، لیکن مٹیریل اوپر تک پہنچانے کے لیے
جو کرین ان کے پاس موجود تھیں وہ مٹیریل کو صرف 120 فروخت تک پہنچانے کی قابلیت رکھتی تھیں۔ جو کرین آپریٹر کرین کو ہینڈل کرتے تھے انہوں نے مزید اونچائی پر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ایچ آر فرم نے پوری دنیا سے مختلف کرین آپریٹر ہائر کیے اور ان کو دبئی لایا گیا۔ یہ کرین آپریٹر الگ الگ زبان بولتے تھے، لیکن ان سب میں ایک کامن بات یہ تھی کہ یہ اونچائی سے نہیں ڈرتے تھے۔ 700 میٹر کی اونچائی پر یہ کرین آپریٹر دن کے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے میں گزارتا تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ سوتا بھی کرین کے کیبن میں ہی تھا۔ چیلنج نمبر 6، برج خلیفہ کے لانچ میں صرف 2 سال بچے تھے۔ بلڈنگ کے تمام فلور کا سٹرکچر بن چکا تھا، لیکن ایک چیز جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ تھی گلاس پینلز۔ جی ہاں، برج خلیفہ پر ٹوٹل 24,000 گلاس پینل لگنے تھے۔ جب گلاس پینل لگانے کی باری آئی تو ان کو لگانے سے بلڈنگ کے اندر کا ٹمپریچر، دبئی کی کڑکڑاتی گرمی اور بلڈنگ کی اونچائی کی وجہ سے 100 ڈگری تک جا پہنچا۔ یہ گلاس پینل لگانے سے بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے میں 10 گنا زیادہ بجلی درکار تھی۔ پورے 18 مہینے صرف اسی مسئلے کے سلوشن میں گزر گئے، لیکن آخرکار مشہور زمانہ انجینئر جان زرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا سلوشن موجود ہے، لیکن وہ سلوشن بہت مہنگا ہوگا۔ جان کی پیشکش کو قبول کیا گیا کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ موجود نہیں تھا۔ جان نے ایک خاص قسم کا گلاس تیار کیا، یہ سورج سے آنے والی یووی ریز کو ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن اس ایک گلاس پینل کی قیمت $2,000 تھی اور ایسے 24,000 گلاس پینل بننے تھے۔ یہ رقم ٹوٹل 3,60 کروڑ بنتی تھی، جس کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس پینل مینوفیکچر کیے گئے اور صرف 4 مہینوں میں یہ ایلومینیم گلاس پینل تیار ہو گئے۔ چیلنج نمبر 7، کنسٹرکشن کے آخری سال میں برج خلیفہ لانچ کے لیے بالکل تیار تھا۔ گیس، پانی، بجلی کا سارا کام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھورا ضرور تھا۔ برج خلیفہ کے ٹاپ فلور کی اینڈنگ ادھوری تھی۔ اس کے اوپر ایک سالڈ سٹیل کا پائپ لگایا جانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر تھی اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے زیادہ وزنی سٹیل کو اٹھا کر بادلوں سے بھی اوپر برج خلیفہ کے ٹاپ پر جا کر رکھے، لیکن کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنا ضروری تھا کیونکہ اب برج خلیفہ کی لانچ کا مسئلہ تھا۔ آخرکار انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ 136 میٹر لمبی راڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے گا، لہٰذا اس راڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اوپر لے جایا گیا اور برج خلیفہ کی چوٹی پر اس کو واپس لگا دیا گیا۔ چیلنج نمبر 8، اب برج خلیفہ پوری طرح سے کمپلیٹ تھا، لیکن سالوں کی دھول مٹی کنسٹرکشن ویسٹ کی وجہ سے پورا برج خلیفہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اب کام تھا اس کو باہر سے اچھی طرح پالش کرنے کا، جس کا اور تو کوئی حل سمجھ نہیں آیا، بلکہ ورکرز کو رسیوں کے ذریعے لٹکا کر برج خلیفہ کے پورے 24,000 پینلز کو صاف کروایا گیا، اور ونڈو کلیننگ کا کام ابھی بھی ورکر کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں ہنجو اسٹوڈیو کا یہ ایپیسوڈ آپ ضرور لائک کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔